مردہ کو غسل کرانے کا اور مردہ کو نہلانے کا فائدہ پہلے ہم نے بتا ہی دیا تھا. یہاں پر بتانا مقصود صرف میرا یہ ہے کہ مردہ کو کفنانے سے کیا ملے گا، یعنی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے، کیا اجر ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ کو کفنانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اہم بات اس میں سمجھنے کی ہے، یہ آدمی نہ سوچے کہ کسی مردہ کو کفن ہم خرید کر کے، کفن کا کپڑا خرید کر کے دیں گے اور میرا پیسے کا کفن جو ہے اس مردے کو پہنائیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. یہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں. یہاں پر ایک بات جب یہ آ گئی تو اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ میت کو جو کفن دیں گے تو اس میں جو ہے کن لوگوں کا پیسہ رہنا چاہیے، کن لوگوں کا پیسہ لگنا چاہیے. تو کہا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ ان کے ذاتی پیسے میں سے جو ہے، ان کے ذاتی پیسے میں سے جو چھوڑ کر کے بیچارہ مرا ہے انہی کا پیسہ اگر ہے، یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ان کا پیسہ، ان کے پاس یہ پیسہ تھا، جیسے مثال کے ان کے پرس میں نکل گیا 2-4-5 ہزار روپیہ نکل گیا یا ان کے اکاؤنٹ میں ہے، تو اس طرح اگر یقین کے ساتھ معلوم تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسی مردے کا پیسہ جو ہے اس کے کفن میں استعمال ہو. پھر نہیں تو بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار جو ہے. اب ایسا نہیں کہ پورا محلہ کا آدمی جو ہے ہم بولے کہ ہم بھی کفن دے، مولانا صاحب بولے تھے کفن پہنانے کا یہ ثواب ہے، یہ فائدہ ہے، تو سب آدمی بولے کہ ہم بھی کفن لے کر کے آتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. ہاں، لاوارث کوئی لاش ہے، کوئی میت ہے، کوئی جنازہ ہے، کوئی پوچھنے دیکھنے سننے والا نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، تو پھر اس میں جو ہے آپ چندہ کر لیجئے. کوئی 1 آدمی دے دے، 4 آدمی دے دے، 10 آدمی دے دے، تو وہاں پر سب انشاءاللہ سب لوگ ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں. تو میت کو جو کفن دیں گے بہتر یہ ہے کہ اس کے پیسے میں سے ہو، یا پھر اس کا بیٹا ہے، پھر اس کی بیوی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا ابا ہے، اس کے گھر کے لوگوں کا بھی، ان کے گھر کے لوگوں کا ہی کفن ہونا چاہیے. یہاں پر صرف یہ اصل خاص مسئلہ بتا رہا ہوں کہ غسل کرانے کے بعد کفن جو پہنایا جاتا ہے، مرد ہے تو 3، عورت ہے تو 5، اور سب کا طریقہ الگ الگ ہے انشاءاللہ، پھر کبھی بعد میں بتائیں گے. تو صرف مردہ کو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے؟ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا انعام ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت کو کفناتا ہے، کفن پہناتا ہے، کفن ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن، یعنی قیامت کے بعد ہی نا آدمی جنت میں جائے گا، تو قیامت کے دن جو ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا جوڑا پہنائیں گے، یعنی جنت کا لباس، جنتی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیں گے، جنت کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہنائیں گے. اس سے یہ مسئلہ کتنا آسان ہو گیا سمجھنا کہ جب میت کو کفنانے سے، یعنی کفن پہنانے سے، کفن ڈالنے سے، کفن اوڑھانے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام جو ہے اللہ دے رہے ہیں کہ یعنی جنت کا جوڑا عطا فرمائیں گے. تو جنت کا جوڑا اسی کو ملے گا جو جنت میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت کا جوڑا پہننے کے لیے، جنت کا کپڑا پہننے کے لیے جنت میں جانا شرط ہے، اور جنت میں جائے گا تو وہ جہنم سے بچ گیا. گویا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ جنت میں، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا تب نہ جنت کا لباس پہنے گا، جنت کا کپڑا پہنے گا، جنت کا جوڑا اللہ پہنائیں گے. تو اس لیے اب وہاں پر آدمی کو کفنانے میں بھی آدمی اگر ساتھ ہے اور وہاں پر آدمی ساتھ دے دیتا ہے اور طریقے سے سنت کے مطابق اگر اس کو کفنا دیتا ہے، کفن پہنا دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اجر ملے گا، اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کر دی، گویا کہ اس نے اپنے لیے جنت میں جنت کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بک کر دیا. ایک مردے کو کفنانے پر یہ، دوسرا مردہ کو تو 2، 3 کو تو 3، اس طرح جو ہے آپ جتنے مردے کو کفنائے ہوں گے
انشاءاللہ جنت کے اتنے جوڑے آپ کے بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو لہذا پہلا مسئلہ جو ہم نے بتایا تھا کہ غسل کرانے پر یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، اور غسل کے بعد نمبر آتا ہے کفنانے کا، کفن پہنانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفن پہنانے پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جنت کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا یہ بہت آسان مسئلہ سب ہے۔ غسل کرانے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا زیادہ سے زیادہ، ایک مردے کو غسل کرانے میں زیادہ سے زیادہ آپ کا آدھا گھنٹہ لگے گا۔ کفن پہنانے میں 5 منٹ لگے گا، 30 منٹ، 35 منٹ، 40 منٹ، یا بہت زیادہ آپ کو تھوڑا آگے پیچھے وقت کو دیکھیں گے تو 1 گھنٹہ کا آپ کا وقت لگ سکتا ہے غسل میں اور کفنانے میں۔ مردہ کو نہلانے میں اور کفنانے میں آپ کا 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ جو آپ کا صرف ہوا، خرچ ہوا، لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ملا کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اور اسی طریقے سے جنت کا جوڑا بھی اللہ نے آپ کے لیے بک کر دیا، اور انشاءاللہ وہ جوڑا جو ہے کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وہ خاص جوڑا ہوگا۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد تو لباس پہنیں گے ہی، لیکن وہ شخص جو دنیا میں کسی کو کفناتا تھا، کفن پہنایا کرتا تھا، کفن پہنانے کا طریقہ وہاں پر سکھلاتا تھا کہ اس طرح کفن جو ہے پہنانا ہے، کفن اس طرح لپیٹنا ہے، اس طرح موڑنا ہے، یہ جو طریقہ جانتا تھا، بتاتا تھا، دیکھتا تھا، پہناتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص جوڑا جو جنت میں اللہ دیں گے، کپڑا پہنائیں گے، جنتی لوگ اس جوڑے کو دیکھ کر کے، اس کپڑے کو دیکھ کر کے رشک کریں گے، اور وہ لوگ بھی اس بات کی تمنا کریں گے کاش میں بھی کسی مردے کو دنیا میں کفنا دیا ہوتا، ہمیں بھی اللہ اس کی توفیق دے دیے ہوتے، ہمیں بھی کوئی ایسا موقع مل گیا ہوتا۔ آج تو موقع ہے، آپ کسی 1 2 4 مردے کو کفنانے میں شریک ہو سکتے ہیں، کفن پہنانے میں شریک ہو سکتے ہیں، وہاں پر آپ کی شرکت ہو سکتی ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آخرت میں اپنے لیے جنت جو ہے، جنت کا جوڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بک کر سکتے ہیں۔ لہذا آج موقع ہے، مرنے کے بعد جو ہے پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا ان 2 عملوں کو، غسل کرانے کو اور مردہ کو کفنانے کا جو ہے مسئلہ کوئی آسان نہیں ہے، مسئلہ ہے تھوڑا، لیکن سمجھ لینے کے بعد جو ہے سب آسان ہے۔ اور انشاءاللہ پھر آخرت کا یہ 2 اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ ساری زندگی ایک طرف عبادت کرتے کرتے رہ جائیے، اور معمولی سے اس 1 گھنٹے کے، 1.25 گھنٹے کے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام مل جا رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو لہذا ایسے موقع کو جانے نہ دے، گنوائے نہیں، کھوئے نہیں۔ آپ ایسا کوئی موقع آ جائے تو آپ وہاں پر پیش رہے، بولے تو آگے رہیں، پیچھے نہ رہیں۔ اور پھر میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ گھر کے لوگوں کو اول وہاں پر آگے رہنا چاہیے، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کے گھر میں معاملہ ہے، بلکہ سب کے گھر میں یہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس طرح پورے محلے میں جتنے لوگ ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے دنیا میں مسلمان ہیں، سب لوگوں کو یہ موقع ملنا ہی ہے، کفنانے کا، دفنانے کا، ہر ایک کو موقع ملنا ہی ہے انشاءاللہ۔ ہر کوئی جو ہے جنت کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کفنانے پر اللہ اسے بھی دیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دراصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرمانا چاہ رہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش جیسے بھی ہو جائے تو ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو کہلوایا، آپ کے پاس وحی بھیجی، آپ کو بتایا گیا کہ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کفنانے پر یہ ثواب ہے، دفن کرنے پر یہ ثواب ہے، مٹی دینے کا یہ ثواب ہے، غسل کرانے کا یہ ثواب ہے۔ اس طرح جو ہے آپ امت کو بتا دیجئے۔ اور اسی طریقے سے ایک خاص مسئلہ اور بھی سنتے جائیے کہ مردہ کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، چرچا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔
تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ہم چرچا نہیں کریں گے، اس کو بیان نہیں کریں گے تو نہ آپ کا نقصان ہے نہ مردے کا کوئی نقصان ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر ہمیں کیا ملے گا، اس کے ہم نے عیب کو چھپا لیا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر جو ہے اس پر بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر اس پر بتایا جائے گا پھر کبھی۔ بہرحال ابھی جو خاص مسئلہ جو بھی بتایا گیا ہے غسل کرانے کا اور کفنانے کا، یہ دونوں مسئلہ بہت اہم ہے، اور کوشش کیجئے کہ یہ ایسا موقع ملے تو انشاءاللہ اس میں ہم لوگ پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ آگے رہیں گے۔